آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے صدقے کے بارے میں۔ صدقے کی اہمیت کیا ہے اور صدقہ دینے کا افضل طریقہ کیا ہے؟ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ آج کل کے لوگ کالا بکرا ذبح کرنا ہی صدقہ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کسی کو 1 روپیہ بھی صدقے کی نیت سے دینا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ایسا مال ہے جس سے کسی غریب کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ مشکل کے وقت کسی کو ایسی رقم دی جائے جو اس کے مشکل ٹائم پر اس کے کام آئے۔ ہاں، گوشت دینا بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی ضرورت کو سامنے رکھ کر دیا جاتا ہے۔ صدقہ تمام بلاؤں کو ٹالتا ہے، موت جیسی چیز کو بھی ٹال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، یعنی صدقہ دے کر ان کا علاج کیا کرو۔ صدقہ آدھی کھجور کا بھی دیا جاتا ہے۔ صدقہ کوئی لاکھوں سے دیا جائے یا بڑی بڑی چیزیں دی جائیں، اس کو نہیں کہتے۔ آپ کے پاس کیا ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق 1 روپیہ بھی صدقہ کرو گے تو اللہ اسے قبول کرے گا۔ ہاں، صدقہ دینے کی نیت کیسی ہونی چاہیے؟ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، صدقہ اخلاص نیت سے دیا جائے اور اس کے بدلے آپ کی آنے والی ساری مصیبتیں ختم ہوتی ہیں۔ جب صدقہ دیا جائے تو اللہ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ، اس صدقے کے بدلے ہماری مشکلات کو حل کر دے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ ایک آدمی جو کہ فارن کنٹری میں تھا، اس کو اپنی طبیعت تھوڑی بوجھل فیل ہوئی۔ جب اس نے جا کے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی ہارٹ وینز بلاک ہو چکی ہیں اور آپ کو ہارٹ سرجری کرنا پڑے گا۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ وہ کیا کرے۔ ڈاکٹر سے اس نے پوچھا کہ آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ مجھے اپنا ہارٹ سرجری کروانا چاہیے یا نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو ہارٹ سرجری نہیں کروانا چاہیے، اس سے آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں واپس اپنے وطن جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی فیملی سے مل سکوں۔ جب وہ واپس وطن آیا، اپنی فیملی سے ملا تو سب سے مل کے وہ بڑا پریشان تھا۔ ایسی پریشانی میں وہ گھر سے نکلا تو ایک میٹ شاپ سے گزرا۔ گوشت کرنے والا گوشت کاٹ رہا تھا اور اس سے بچے ہوئے چھچڑے اور ہڈیاں سائڈ پہ گرا رہا تھا۔ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ ساری ہڈیاں اور چھچڑے کلیکٹ کرنا شروع کر دیے اس نے۔ تو وہ آدمی کافی ٹائم سے دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ بچے ہوئے چھچڑے اور ہڈیاں اس کسی کام کے نہیں ہیں تو عورت کیوں اسے جمع کر رہی ہے؟ تو وہ اس عورت کے پاس چلا گیا، کہا کہ آپ یہ گندے چھچڑے اور ہڈیاں جو نیچے گرا رہا ہے کیوں کلیکٹ کر رہی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور بہت غریب ہوں، میرے بچوں کو گوشت بہت زیادہ پسند ہے لیکن میں خرید نہیں سکتی، اس لیے میں یہاں پہ آ جاتی ہوں اور یہ ہڈیاں اور چھچڑے جمع کر کے گھر لے جاتی ہوں اور اپنے بچوں کو اس کا کھانا بنا دیتی ہوں۔ تو اس آدمی نے اسی وقت میٹ شاپ کو کہا، میٹ شاپ مین کو کہا کہ آپ نے آئندہ ویک میں اتنا گوشت اس عورت کو دینا کرنا ہے اور اس کا بل میں خود پے کیا کروں گا۔ اس عورت نے وہیں پہ کھڑے ہو کر اس آدمی کو اتنی دعائیں دی، آسمان کی طرف دیکھ کر اس کی صحت کی دعائیں دی، اس کے کاروبار کی دعائیں دیں، اور وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اور کچھ ٹائم بعد وہ واپس آیا وہیں کنٹری میں آ کر اپنا جب اس نے دوبارہ سے چیک اپ کروایا تو اس کی رپورٹس دیکھ کر ڈاکٹرز حیران رہ گئے۔ ڈاکٹرز بھی پریشان تھے کہ یہ اس کی رپورٹس نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی تو وینز بلاک تھی، اس کے تو ہارٹ کی کنڈیشن بہت بری تھی۔ انہوں نے دوبارہ سے چیک اپ کیا تو انہوں نے اس آدمی کو بتایا کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی وینز بھی کھل چکی ہیں۔ تو وہ خود سوچنے پہ مجبور ہوا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ میری ہارٹ وینز بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ تو اسے وہ عورت یاد آئی جس کو وہ گوشت لے کر دیتا ہے اور جس کی دعائیں اس کے لیے اس طرح مخلص تھی کہ اس کے بدلے میں اللہ نے اس کی یہ بیماری ختم کر دی۔ کہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے تو اللہ موت جیسی بلا کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا سخی اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد میں ہوں۔ سخی سے کبھی اللہ کی دوستی نہیں ٹوٹتی۔ جو انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دوسرے لوگوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، کسی کے مشکل وقت میں کام آتا ہے، وہ سخی ہے اور سخی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بخیل آدمی سے اللہ کی کبھی نہیں بنتی کہ اللہ کا دیا ہوا مال بھی اس کے پاس ہو اور وہ ہر وقت روتا رہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا میں ایسا کسی پر خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ اس کے دل کی جو کنجوسی بخیل پن ہے
وہ اس کو ہر کام سے روکتا ہے، اور ایسے انسانوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ اپنا دوست نہیں بناتا۔ اسلام کا میک اپ کیا ہے؟ اسلام کا میک اپ دو چیزیں ہیں، پہلا سخاوت اور دوسرا حیا۔ جس انسان کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اللہ اس انسان کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی صحیح ہونا اور شرم و حیا ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہی ہمارے اسلام کا میک اپ ہے۔ یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ اپنے پاس جو مال ہے وہ ہمارے پاس ہمارا اپنا نہیں ہے، ہماری اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا کرو، لوگوں پر خرچ کیا کرو، ان کی ضروریات پوری کیا کرو، دکھاوا نہیں کیا کرو، بلکہ ایسے لوگوں کو دیا کرو جو ضرورت مند ہے لیکن ہمارے سے مانگ نہیں سکتے، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کی خاموشی سے ضروریات پوری کر دیا کرو۔ ایسا مال خرچ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ اس کا بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور صالحین لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔